وضو کرتے وقت خیال آیا کہ آپ کس طرح وضو کر رہے ہیں؟ وضو میں خاص چیز جس کا آپ کو بہت دھیان کرنا ہے وہ یہ کہ جو اعضاء ہمیں دھونے چاہیے ان میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو پوری توجہ کے ساتھ مل کے یعنی اچھی طرح پھر دھویا جائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا اور بہت دیر بھی نہیں لگانی، یعنی وضو سنت کے مطابق ہو لیکن اس میں بھی ایسا مبالغہ نہ ہو کہ جو پھر دوسروں کو یا خود کو مشکل میں ڈال دے، کیونکہ بعض لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بہت دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی. گھر سے باہر نکلنے کی سنت ہے. جو شخص گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے تو شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اصل میں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو ہر موقع پر ہمارے پیچھے، چاہے ہم گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو. اب آپ دیکھیے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ ساتھ نکل رہا ہے تاکہ آپ کو باہر بہکائے. آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں تو اندر جائے گا، الا یہ کہ آپ کچھ دعائیں پڑھیں اور پڑھ کے اندر داخل ہوں اور وہ وہاں بہکائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے کہ اس نے ہر موقع پر ایک بہترین مختصر جامع ذکر سکھا دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دشمن سے حفاظت میں رہیں. تو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھے تو شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ کا نام لے کر میں نکلتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتماد کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں. گناہوں سے باز رہنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے. یعنی اس میں کسی انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. اگر اس کو نیکی کی کوئی توفیق ہو جائے، کسی اچھے کام کا موقع مل جائے اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ انسان کا نفس شیطان اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. اور اگر انسان ان دو کے شر سے بچ نکلتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا. اور اگر بچ نہیں سکتا تو اس پر بھی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی رحمت سے دور تو نہیں ہو رہا. تو یہاں دونوں چیزیں، نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی قوت. نماز کے لیے مسجد جاتے وقت وقار کے ساتھ قدرے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلیں، کیونکہ قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. یعنی قدم گنے جاتے ہیں. جتنے قدم آپ چل کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور کسی بھی نیک کام کے لیے، یعنی چونکہ یہاں نماز کے اور وضو کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس لیے اسی کی اگزامپل دی جا رہی ہے. ورنہ انسان اچھے کام کے لیے نکلتا ہے تو بھی قدم لکھے جاتے ہیں، برے کام کے لیے نکلتا ہے گھر سے، غلط کام کے لیے، تو بھی قدم لکھے جاتے ہیں. اب آپ قرآن پاک سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں راستے میں اور اس کے بھی قدم لکھے جاتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو آثار اثر کی جمع ہے. اثر پاؤں کے نشان کو بھی کہتے ہیں. سورۃ یاسین میں کیا آ رہا ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں، نکتب، ہم لکھتے ہیں. ہم سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ رہے ہیں. آثار پاؤں کے نشان، کوئی شخص کتنے قدم چل کر گیا، یعنی جانا اور وہاں جو نیک کام کرنا وہ تو الگ ثواب ہے، لیکن اس ثواب میں مزید کیا شامل ہے؟ وہ گنتی. جیسے آپ سے کہا گیا نا کہ لفظوں کو گنے علم والے، تو اسی طرح فرشتے آپ کے پاؤں گنتے ہیں. یا پھر آپ گاڑی پر بیٹھ کر آتے ہیں تو کتنا پہیا گھوما، یا یہ کتنے میل یا کتنے فٹ یا کتنے میٹرز آپ سفر کر کے آئے، تو یہ سارا کچھ ساتھ شامل ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فاصلوں سے بہت گھبراتا ہے اور فاصلوں کی کثرت کی وجہ سے انسان بعض اوقات ہمت ہار بیٹھتا ہے یا چھوڑ بیٹھتا ہے اور انسان ان پہ رش کرتا ہے جو قریب قریب رہتے ہیں. یہ کتنا لکی ہے، اس کو تو بالکل ہی کوئی ٹائم نہیں لگتا اور فوراً پہنچ جاتا ہے. اسی لیے بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب شفٹ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہتے ہو وہیں رہتے رہو کیونکہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تو دور رہنے میں بھی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جب انسان خیر اور بھلائی کی کوئی بات پڑھتا رہے، سنتا رہے، تو انسان کا پھر حوصلہ بھی بڑھتا رہتا ہے. تو یہ آج تو ہمیں شاید ان قدموں کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی، یا ہم اس کو ایک معمولی سی چیز یا قابل توجہ چیز بھی نہیں سمجھتے.
لیکن قیامت کے دن جب یہ گنتی لکھی ہوئی آپ کے اعمال نامے میں آپ کے سامنے شیٹ رکھی جائے گی کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں اتنے قدم اٹھے تھے، اتنی بھاگ دوڑ کی تھی، اور دنیا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور پھر خدا نخواستہ شر کے لیے اتنے قدم اٹھے، تو پھر ہم کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کمپیریزن ہم دنیا میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم اپنی ذاتی ضروریات، اپنی مرضی منمانی کے کاموں میں کتنا بھی دور چلے جاتے ہیں، لیکن خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، اس کی عبادت کے لیے نکلنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک ایک قدم بھی گنا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح اپنے بچوں کو آپ یہ کہہ کے شوق دلا سکتے ہیں، جب وہ مسجد نہ جانا چاہیں یا مسجد کو دور سمجھیں، تو آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو جتنی دفعہ جاؤ گے وہاں تک جاؤ گے، اور تو بہت سے فائدے ہیں، لیکن 7 قدم بھی لکھے جاتے ہیں. پورے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھتے رہیں. یعنی سفر جو ہے وہ ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا. یعنی آپ سڑک پر لڑکتے بڑکتے اور ادھر ادھر دیکھتے اور آہستہ آہستہ ایسے نہیں چلتے تھے، یعنی فوکس کرتے تھے کہ کدھر جا رہے ہیں اور پھر تیز چل کے جاتے تھے. لیکن تیز چلنے کا مطلب بھاگنا نہیں یا دوسروں کو پش کرنا نہیں، اپنی رفتار کے اوپر جماؤ کے ساتھ. زمین گویا کہ لپٹتی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی چلتے وقت آپ تیزی سے فاصلہ طے کر لیتے تھے. ہم آپ کے ساتھ چلنے میں مشکل محسوس کرتے تھے کیونکہ آپ آگے نکل جاتے. ہمیں اپنی پیس کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے تیز چلنا پڑتا تھا، اور آپ اپنی معمول کی رفتار سے چلتے تھے. یعنی تیز بھی چلتے تھے، لیکن آپ کے چلنے سے یہ نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ آپ ہیسٹلی چل رہے ہیں یا آپ جلدی کر رہے ہیں. یعنی اس میں بھی ایک وقار تھا. تو بعض لوگ تیز چلتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا تیز چلتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی بہت تیز چل رہے ہیں. تیز چلیں بھی، لیکن اس میں بھی شو آف نہیں کریں کہ آپ بہت تیزی میں ہیں یا تیز ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جب ایک شخص حجاب پہن کر اور دین کے نمائندے کے طور پر گھر سے باہر نکلتا ہے، تو سڑک پر چلتے وقت یا بازار میں چلتے وقت یا دین سیکھنے کے لیے آتے ہوئے چلتے وقت اپنی وقار میں، اپنی نگاہ میں، اپنے ہر چیز میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ ہمارا چلنا بھی دوسروں کے لیے اسلام کا ایک بہترین پیغام ہو. آپ جب چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے تھے بلکہ جھکے ہوئے ہوتے تھے، گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہو. اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ جب انسان جھک کے چلتا ہے تو سامنے دیکھ کے چلتا ہے. جب انسان منہ اٹھا کے چلتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آگے کیا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونچائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر اور نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. یعنی خواہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، اگر آپ اوپر کو جا رہے ہوں تو اللہ اکبر کا ورد شروع کر دیں، اور نیچے کو آ رہے ہوں تو سبحان اللہ پڑھتے جائیں. ویسے تو کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی اذکار کیے جائیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں سے بھی نکلتے وقت دروازے کے ساتھ ایک دعا لگائی گئی، اور اندر داخل ہوتے وقت بھی، اور ایک ریمائنڈر کے طور پر دروازوں پہ لگایا گیا ہے تاکہ ہم خیر کے ساتھ اندر داخل ہوں اور خیر کے ساتھ باہر نکلیں. ان دعاؤں کے علاوہ یعنی باہر نکلنے کی وہ دعا بھی موجود ہے جو وہاں لگی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں خود بھٹکوں یا کسی اور کو بھٹکاؤں. اب آپ سیکھنے کے لیے اب آ رہے ہیں یا کوئی سکھانے کے لیے آ رہا ہے اور یہ دعا پڑھ کے وہ گھر سے نکلتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، کوئی آپ کو نہیں بھٹکا سکے گا. میں پھسلوں یا کوئی مجھے پھسلائے، یعنی نیکی کے راستے پر استقامت نہ رہنا پھسلنا مراد ہے. اور لٹرلی پھسلنا بھی، انسان سڑک پر نکلتا ہے، کوئی چھلکا آیا گرا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اسکڈ کرنا یا پھسلنا جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور پھر میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کروں، یعنی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا کوئی مجھ سے زیادتی کرے. اور آخری چیز کہ میں کسی کے ساتھ جہالت برتوں یا کوئی میرے ساتھ جہالت برتے، یعنی معاملے میں خرابی کرے. تو یہ ایک بہترین دعا ہے جو آپ گھر سے باہر نکلتے وقت اگر پڑھیں یا یہاں سے نکلتے وقت گھر جاتے وقت بھی پڑھیں، یعنی نکلنے سے پہلے، تو انشاءاللہ
شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آئیں گے اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی. یہ اذکار جو ہیں سارے وظیفوں سے بہترین وظیفے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں, اور آپ سے بڑھ کر حکمت کس کو نصیب ہوئی ہوگی کوئی آپ سے بڑھ کے وظیفہ بتا سکے. لیکن افسوس یہ کہ ہم جو سنت میں آئی ہوئی دعائیں ہیں ان کی قدر نہیں کرتے اور خود ساختہ چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. چلیے